ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 250 کی ریویژن کریں گے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما، پس جب، فصل، نکلا، طالوت، طالوت، بالجنودی، لشکر کے ساتھ۔ جندن کی جمع ہے جنودن، لشکر کو کہتے ہیں۔ خرجہ کا مطلب بھی نکلنا ہوتا ہے، فصلہ کا مطلب بھی نکلنا ہوتا ہے، بارزہ کا مطلب بھی نکلنا ہوتا ہے۔ اگلی آیت میں ہم بارزہ کا لفظ بھی پڑھیں گے۔ ہر لفظ میں اپنی ایک خاصیت ہے۔ خرجہ کا کسی بھی جگہ سے نکلنا، فاصلہ کہیں سفر کے لیے نکلنا، اور بارزہ جنگ کے لیے نکلنا۔ بیسیکلی اردو میں ہم ترجمہ نکلنے کا ہی کرتے ہیں، لیکن ہر ایک کے نکلنے کی سچویشن ڈیفرنٹ ہے۔ فلما، پس جب، فصل، طالوت، طالوت نکلے، بالجنودی، لشکر کے ساتھ۔ قال، اس نے کہا، ان اللہ، یقیناً اللہ، مبتلیکم، تمہیں آزمانے والا ہے، بنہرن، نہر کے ساتھ یا دریا کے ساتھ، یا دریا کے ذریعے سے۔ ابتلا، اس نے آزمایا، یبتلی، وہ آزماتا ہے، مبتلی، آزمانے والا، کم، ضمیر ہے، مبتلیکم، تمہیں آزمانے والا، بی، کے ذریعے سے، کے ساتھ، نہرن، دریا، مبتلیکم بنہرن، تمہیں دریا کے ذریعے سے آزمانے والا۔ فمن شریبا، پس جس نے بھی پیا، منہ، اس میں سے، یعنی اس دریا میں سے، فلیس منی، تو اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ مجھ میں سے نہیں ہے، مراد ہے اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ فلیس منی، تو وہ مجھ میں سے نہیں ہے، مراد ہے اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ومن لم یطعمہ، اور جو کوئی اسے نہیں چکھے گا، یطعمہ، وہ اس کو چکھتا ہے۔ ویسے طعامہ کا مطلب کھانا کھانا ہوتا ہے، اس لیے ہم طعام عربی میں کھانے کو کہتے ہیں، لیکن پانی کھایا نہیں جاتا چونکہ پیا جاتا ہے، اس لیے چکھنے کے معنوں میں بھی طعامہ کا فعل استعمال ہوتا ہے۔ ومن لم یطعمہ، اور جو کوئی بھی اس کو چکھے گا نہیں، یعنی اس پانی میں سے تھوڑا سا بھی نہیں پیے گا، فإنہ منی، تو یقیناً اس کا میرے ساتھ تعلق ہے۔ ومن لم، اور جو بھی نہیں، لم نافیہ ہے، نہیں کا ترجمہ ہوگا ومن لم یطعمہ، اور جو کوئی بھی اسے نہیں پیے گا، فإنہ، تو یقیناً وہ، منی، مجھ میں سے ہے، یعنی اس کا میرے ساتھ تعلق ہے۔ الا من اغترف، سوائے، الا، سوائے، من، جس نے، اغترف، غرفتن، میں نے بتایا تھا غرفتن کمرے کو کہتے ہیں۔ اس سے پھر اگر گلاس نہ ہو اور پانی پینے کے لیے انسان ہاتھ سے ایک گلاس کی طرح کا چلو بناتا ہے تو اس کو بھی غرفتن کہتے ہیں، کہ گویا ایک روم کریٹ کیا ہے پانی پینے کے لیے، ایک کمرہ بنایا ہے اس نے چھوٹا سا، جس کے اندر پانی ٹھہر سکے اور وہ اس سے پی سکے۔ اسی سے پھر جو فعل ہے اغترفہ ہے، اس نے چلو بھرا، غرفتن، چلو، بیدی ہی، اپنے ہاتھ کے ساتھ، الا، سوائے، من اغترفہ، جس نے بھرا، غرفتن، چلو، بیدی ہی، اپنے ہاتھ کے ساتھ۔ تو لمبے سفر پہ جا رہے تھے،
اس لیے منع کیا کہ جو بھی لشکر ہے، جو بھی آرمی میرے ساتھ نکلے گی جنگ کے لیے، کوئی بھی دریا میں سے پانی نہ پیے، کیونکہ لمبے سفر کے بعد جب بہت پیاس لگتی ہے تو انسان پیٹ بھر کے پانی پی لیتا ہے، اور اس کے پیچھے فلسفی یہی تھی کہ نہیں پئیں گے تو ان کے پاس لڑنے کے لیے ہمت ہوگی، لیکن اگر بہت زیادہ پانی پی لیا تو مزید سفر نہیں ہو سکے گا، پھر چلا نہیں جاتا، پیٹ میں درد شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے منع کیا کہ اس میں سے پانی نہیں پینا تو تمہارا میرے ساتھ تعلق ہے، مراد ہے تم نے میری اطاعت کی، پھر اللہ سوائے اس شخص کے من اغترفا جس نے بھرا غرفتن چلو بیدی ہی اپنے ہاتھ کے ساتھ۔ تو اگر کوئی چلو بھر کے تھوڑا سا پانی پی لے تو اس کی خیر ہے، اتنی سے پیاس بجھ سکتی ہے، تھوڑا بہت ایک دو چلو بھر کے انسان پانی پی لے، تازہ دم ہو جائے اور چلنے کے بھی قابل رہتا ہے، اس لیے اس سے منع نہیں کیا، صرف اس سے منع کیا ہے کہ اس میں سے پیٹ بھر کے پانی نہ پی لینا کہ پھر تم جنگ نہ کر سکو۔ اور پھر اگلا حصہ آیت کا بتاتا ہے کہ جنہوں نے بہت زیادہ پانی پی لیا تھا انہوں نے اس دن ایکسکیوز کیا اور عذر پیش کیا کہ ہمارے پاس تو آج طاقت نہیں ہے، ہم نہیں کراس کر سکتے اس کو، ہمارے اندر لڑنے کی طاقت نہیں۔ فشاربو پس انہوں نے پیا منہ اس دریا میں سے، الا قلیلا منہم سوائے ان میں سے تھوڑوں کے، جو زیادہ مطیع و فرما بردار تھے، اطاعت شعار تھے، انہوں نے اس میں سے نہیں پیا، لیکن زیادہ جو تھے انہوں نے پی لیا۔ فلما جاوزہ فلما پس جب جاوزہ اس نے کراس کیا، اس نے پار کیا، ہو اس کو یعنی اس دریا کو، فلما جاوزہ ہوا پس جب اس نے اس دریا کو عبور کیا یا پار کیا، والذین اور ان لوگوں نے آمنو معہ جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے، انہوں نے بھی کراس کر لیا، قالو تو انہوں نے کہا لا طاقت لا طاقت نہیں کوئی طاقت، لنا ہمیں، الیوم آج کے دن، بجالوت جالوت کی، و جنودی ہی اور اس کے لشکر کی، یعنی جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ لڑنے کی آج ہم میں طاقت نہیں ہے۔ اب پانی پی کے پیٹ بھر چکے تھے بہت زیادہ، جس سے ادھر ادھر تیزی سے موومنٹ نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے انہوں نے عذر کر دیا، اسی وجہ سے منع کیا تھا۔ قالا طالوت نے کہا، قال الذین ان لوگوں نے کہا، یظنون جو یقین رکھتے تھے، انہم کہ یقیناً وہ، ملاق اللہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں، جن کو یہ یقین تھا کہ وہ اللہ سے ملاقات کریں گے، انہوں نے کہا کم من فئتین کتنی ہی جماعتیں، کم من کتنی ہی، فئتن جماعت، قلیلتن قلیلتن چھوٹی، کم من فئتن قلیلتن کتنی ہی چھوٹی جماعتیں تھیں، غلبت جو غالب آ گئیں، فئتن جماعت پر، کثیرتن بہت زیادہ، تو کتنی ہی چھوٹی جماعتیں تھیں جو اپنے سے تعداد میں بہت زیادہ بڑی جماعتوں پر غالب آ گئیں، اس لیے انہوں نے حوصلہ نہیں ہارا، وہ جنہوں نے طالوت کی بات مانی اور تھوڑا پانی پیا اور اطاعت کرتے رہے ان کے ساتھ، انہوں نے کہا، انہیں خدا سے ملنے کا obviously یقین بھی تھا، نبی کی بات ماننے کی وجہ سے، انہوں نے اس وقت عذر نہیں پیش کیا کہ آج کے دن ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، ہم لڑ نہیں سکیں گے، بلکہ یہ کہا کم من فئتن کتنی ہی جماعتیں ہیں، قلیلتن چھوٹی، غلبت جو غالب آ گئیں، فئتن کثیرتن بڑی جماعتوں پر، بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم کے ساتھ، واللہ اور اللہ مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
آیت نمبر 251 ہے. ولما، اور جب، برزو، وہ نکلے. یہ ہے جس میں اردو کا لفظ مبارزت بھی استعمال ہوتا ہے. جب جنگ کے لیے 1 to 1 کسی کو بلایا جاتا ہے کہ میرے مقابلے پہ یہ آئے تو اس کو مبارزت کہتے ہیں، جنگ کے لیے نکلو. تو یہ بارزہ کا لفظ قرآن کریم نے استعمال کیا ہے. ولما برزو، اور جب وہ نکلے یعنی جنگ کے لیے، لجالوتا وجنودی، جالوت اور اس کے لشکر کی. ولما برزو، اور جب وہ نکلے، لجالوتا وجنودی، جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے، قالو، انہوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، افرغ، تو انڈیل، تو نازل کر، علینا، ہم پر، صبرن، صبر، وثبت، اور تو مضبوط کر، اقدامنا، ہمارے قدم، وانصرنا، اور تو ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین، کافر قوم کے خلاف. اس آیت کا ترجمہ پھر کرتا ہوں. ولما برزو، اور جب وہ نکلے، لجالوتا وجنودی، جالوت اور اس کے لشکر کے لیے، قالو، انہوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، افرغ علینا، تو ہمارے اوپر نازل کر، صبرن، صبر، وثبت، اور تو مضبوط کر، اقدامنا، ہمارے قدم، وانصرنا، اور تو ہماری مدد فرما، علی خلاف کے معنوں میں ہے. وانصرنا، اور تو ہماری مدد فرما، علی خلاف، القومی، قوم، الکافرین، کافر، کافر قوم کے خلاف تو ہماری مدد فرما. واو الگ ہے. انصر امر ہے، حکم ہے. نصارہ سے، نصارہ اس نے مدد کی، ینصرو وہ مدد کرتا ہے. انصر تو مدد کر، ونصر اور تو مدد کر، نہ ہماری، علی القومی، قوم کے خلاف، الکافرین، کافر. فہزموہم، پس، ہزمہ، اس نے شکست دی. یہاں چونکہ جمع ہے، ہزمو، انہوں نے شکست دی، ہم، ان کو. ہزمو میں وہ مومنین مراد ہیں جو طالوت علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور ہم میں وہ لوگ مراد ہیں جو جالوت اور اس کا لشکر ہے. تو ایک ہی لفظ میں دونوں لشکروں کا ذکر کر دیا ہے. فہزموہم، بس انہوں نے ان کو شکست دی. میں نے ضمائر کو اس لیے واضح کر دیا ہے کہ انہوں نے ان کو، انہوں نے سے کیا مراد ہے اور ان کو کیا مراد ہے. تو ہزمہ میں طالوت اور ان کے لشکر مراد ہیں، اور ہم میں جالوت اور ان کا لشکر مراد ہے. فہزموہم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ انہوں نے ان کو شکست دے دی. عزیمت اٹھانا اردو میں عام استعمال ہوتا ہے. وقتل داود جالوتا، داود نے جالوت کو قتل کر دیا. وآتاہ اللہ الملک، اور اللہ نے اس کو بادشاہت عطا کی. وآتاہ، اور اس نے اسے دی، اللہ، اللہ فاعل ہے آتا کا. وآتاہ اللہ، اور اللہ نے اسے عطا کی، الملک، بادشاہت، والحکمت، اور حکمت، وعلمہ، اور اسے سکھایا، مما یشاء، اس میں سے جو وہ چاہتا تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو بادشاہت، والحکمہ، حکمت یعنی نبوت عطا کی، وعلمہ مما یشاء، اور ان کو وہ سکھایا جو وہ چاہتا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ جو چاہتا تھا ان کو علم سکھایا. پھر ولولا دفع اللہ الناس، ولولا دفع، دفع ریپیلنگ ہوتی ہے، دفاع کرنا، ڈیفینس کرنا، روکنا.
ولولا دفع اللہ الناس، اگر اللہ لوگوں کو نہ روکتا، بعضهم ببعض، ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے، لفسدت الارض، تو ضرور زمین میں فساد پیدا ہو جاتا، ولیکن اللہ، لیکن اللہ، ذو فضل، بڑے فضل والا ہے، علی العالمین، تمام جہانوں پر۔ پھر اس آیت کا ترجمہ کرتا ہوں۔ فہزموہم، بس انہوں نے ان کو شکست دے دی، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ، وقاتل، اور قتل کر دیا، داود، داود علیہ السلام نے، جالوتا، جالوت کو، وآتاہ، اور اس کو عطا کی، اللہ، اللہ نے، الملک، بادشاہت، والحکمت، اور نبوت، وعلمہ، اور اس کو سکھایا، مما، اس میں سے جو، یشاء، جو اللہ چاہتا تھا، ولولا دفع اللہ، اگر اللہ نہ بچاتا، الناسا، لوگوں کو، بعضهم ببعض، ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے، لفسدت الارض، تو ضرور زمین میں فساد پیدا ہو جاتا، ولیکن اللہ، لیکن اللہ، ذو فضل، فضل والا ہے، علی العالمین، تمام جہانوں پر۔ آخری آیت ہے 253۔ تلکا، یہ، آیات اللہ، اللہ کی نشانیاں ہیں، یا اللہ کی آیات ہیں، نتلوہا، ہم ان کی تلاوت کرتے ہیں، نتلو، ہم تلاوت کرتے ہیں، ہا، ان آیات کی، ہا کی ضمیر آیات کی طرف جا رہی ہے، نتلوہا، ہم ان کی تلاوت کرتے ہیں، علیکا، تیرے اوپر، بالحق کی، حق کے ساتھ، وَإِنَّكَ، اور یقیناً تو، لمن، ضرور، میں سے، المرسلین، رسول، وَإِنَّكَ، اور یقیناً تو، لمن المرسلین، ضرور رسولوں میں سے ہے۔ پھر اس آیت کا ترجمہ کرتا ہوں۔ تلکا، آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں، نتلوہا، ہم ان کی تلاوت کرتے ہیں، علیکا، تیرے اوپر، بالحق کی، حق کے ساتھ، وَإِنَّكَ، اور یقیناً تو، لمن المرسلین، ضرور رسولوں میں سے ہے۔ تو یہ آیت نمبر 253 تک آج ہم نے پڑھ لیا، انشاءاللہ کل آگے پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔